اگر پڑ جائے تو واویلا نہ کر. میں بتاتی ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول, میں بتاتی ہوں تجھے صحت کا بنیادی اصول, جس ہوا میں سانس لیتے ہو اسے میلا نہ کر. جناب صدر محفل, معزز اساتذہ کرام, مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات. آج کا موضوع اتنا سنگین عالمی مسئلہ ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ کہاں سے شروع کروں. جناب صدر, آج کی انسانی تاریخ میں سب سے بڑا خطرہ نہ جنگ عظیم سوم ہے, نہ معاشی بحران ہے اور نہ ہی عالمی وبا, بلکہ وہ ہے موسمیاتی تبدیلیاں اور ان کے اثرات. کیونکہ معاشی بحران اچھے پالیسیوں سے ٹھیک ہو جائے گا, جنگ صلح سے ختم ہو جائے گی اور عالمی وبا ویکسین سے ختم ہو جائے گی, لیکن جب اب ہوا صحیح نہیں ہوگی تو انسان کیسے بچے گا؟ دنیا کی لیڈر آفس میں بیٹھ کر مشورے کر رہے, پالیسیاں بنا رہے, عوام اپنی حکومتوں کو پریشرائز کرے, لیکن کوئی ہاتھ تبدیلی نظر نہیں ہے. جناب صدر, آج چونکہ پوری دنیا سمٹ کر گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی, اس لیے دنیا کے کسی بھی گوشے میں رونما ہونے والے فساد کے اثرات ہر انسان کو بھگتنا پڑا. صنعتی انقلاب کی وجہ سے انسان دنیا میں آلودگی پھیلا رہا ہے, گیس جلا رہا ہے, کوئلہ جلا رہا ہے, آبی آلودگی پھیلا رہا ہے, زمینی آلودگی پھیلا رہا ہے, کارخانوں سے دھواں نکل رہا ہے, گاڑیوں سے دھواں نکل رہا ہے, گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کر رہا ہے, جنگلات کی کٹائی کر رہا ہے, یعنی دنیا میں فسادات کر رہے. قرآن مجید میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ ہوش کے اٹھتے میں فسادات انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. آج 1450 سال بعد سائنس یہ بات ثابت کر چکے کہ دنیا میں 99% فسادات انسان خود برپا کر رہا ہے. سامعین محترم, انسان خود ماحولیاتی تبدیلیوں کا ذمہ دار ہے, خود انسانیت کا قاتل ہے, کیونکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہر سال 40 لاکھ بچے دمے کے مریض بن جاتے ہیں. پین کی ذرات کی وجہ سے ہر سال 90 لاکھ آبادی قبل از وقت موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح ماحولیاتی تبدیلیوں سے انسانوں میں ہارٹ اٹیک, دل کے دیگر امراض, پھیپھڑوں کے امراض اور کئی انسانی بیماریاں جنم لے, جس سے انسان موت پر جان چھڑاتے ہیں. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کئی سال بعد دنیا کی شہر زیر و آب ہوگی اور یہ دنیا انسانوں کے لیے جہنم کی کیفیت اختیار کرے گی. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, حقدا پہ قہر آلودگی, حقدا پہ قہر آلودگی, انسجا پہ زہر آلودگی. اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں, اس سے بچنا معجزے سے کم نہیں, موت کے ایک لہر ہے آلودگی, موت کے ایک لہر ہے آلودگی. جناب صدر, اسلام نے جہاں دنیا کی دوسرے مسائل اور چیلنجز اور تجزیہ پیش کیا ہے, وہاں اس مسئلے کا حل بھی بتایا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں, اور زمین نے ہم نے ہر نوع کی نباتات کو نپی تلی کے مقدار میں لگا دیا, لیکن ہم نے انسانوں کو اس نپی تلی مقدار کو بگاڑ دیا ہے, جس سے ماحولیات تبدیل اور رونما ہو رہی ہے. ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر قیامت ہو رہی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں درخت ہو اور اس بات پر قادر ہو کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگائے گا تو ضرور لگائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالات جنگ میں بھی قطع شجر کو ممنوع قرار دیا اور لشکر کی روانگی کے وقت اور ہدایات کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت فرماتے کہ کھیتی کو نہ جلانا اور کسی پھلدار درخت کو نہ کاٹنا. جناب والا, درختوں کو لگا کر ماحولیاتی تبدیلی اور ان کے اثرات سے بچ سکتے ہیں, تو آئیے مل کر نیکیاں کمائیں, درخت لگائیں اور پورے ملک کو سرسبز و شاداب بنائیں. جناب صدر, پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے متاثر ہونے والی ممالک میں سے ایک ہے. گزشتہ سال 2023 میں پاکستان میں تباہ کن سیلاب آئے, جس سے پاکستان معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, ہزاروں لوگ موت کے منہ میں چلے گئے, لاکھوں ایکڑ زمین پر کڑی فصلیں تباہ ہوئے, ہزاروں کلومیٹر سڑکیں پانی میں بہہ گئے. جناب صدر, تو ضرورت اس امر کی ہے کہ عالمی سطح پر ایک ریلیف فنڈ قائم کیا جائے, جس سے پاکستان سمیت ترقی پذیر موسمیاتی تبدیلی کے برے اثرات کا مداوع کر سکے. آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان اشعار پر کرنا چاہتی ہوں. یا رب میرے گلشن کو بہشتوں سے سوا کر, یا رب میرے گلشن کو بہشتوں سے سوا کر, جس بندے کو جس چیز کی خواہش عطا کر. میرے دل بے تاب کی خواہش تو یہی ہے, میرے دل بے تاب کی خواہش تو یہی ہے, جو حسن کی دشمن ہے اسے حسن عطا کر, جو حسن کی دشمن ہے اسے حسن عطا کر. وما علینا الا البلاغ. والسلام.